a guy coming at number 8, number 9, Naseem Shah, he was doing everything on those 4 balls he played. But why our batsmen were not trying for that? پاکستان کے لیے ایک ایسا رزلٹ ہے جو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ ایٹ ون اسٹیج پاکستان واز کروزنگ اینڈ وننگ دی گیم. Our bowlers done a fantastic job restricting Indian batting, and 119 was a massive special effort from the bowlers. Naseem Shah pick of the bowler تھے, باقی تمام جو bowlers انہوں نے جو بہت شاندار bowling کی. لیکن جو اسٹریٹجی ہے نا وہ آپ بناتے ہیں میچ کے درمیان میں بھی سم ٹائم کہ یار اگلی ٹیم نے کہاں پہ اسٹرگل کیا. ہم نے دیکھ لیا کہ 10 اوور کے بعد جیسے ہی بال پرانا ہونا شروع ہوا ہے, بال بلے پہ نہیں آیا اور بال اسکور کرنا مشکل ہو گئے. تو ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے تھی, ہمیں پہلے 6 سے 8 اوور میں تھوڑا ہارڈ آنا تھا, ہم نے ایکسٹرا رنز ایڈ کرنے تھے, ہم نے وہ نہیں کیے. ہمیں یہ جب ہم نے دیکھ لیا ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے مائٹی آسٹریلینس کو کرتے ہوئے کہ وہ گیم کو پہلے ہی علیحدہ کر دیتے ہیں. ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی یہ انہوں نے کیا, جس طرح اس نے ٹریورس ہیڈ نے کیا, اور جو لاسٹ ہم T20 میچ دیکھا انگلینڈ کے خلاف, انہوں میں بھی ہیڈ اور انہوں نے وارڈن نے ایک ایسا پہلے نئے بال کے اوپر ہی میچ کو بالکل کھڈے لائن لگا دیا. جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ پرانے بال کے بعد سکور کرنا مشکل ہے, تو آپ کی اسٹریٹجی ریوائز ہونی ہے کہ گو ہارڈر ان دا فرسٹ 6 اوورز, گو جبکہ بال ہارڈ ہے, جب بال بلے پہ آ رہا ہے. ہم نے دیکھا ان کے بھی بعد میں بال بلے پہ نہیں آیا, اسپنجی باؤنس ہوا, بال وہ یوں کھیلے تھے اوپر جا رہا تھا. تو کیا ہمارے ساتھ نہیں ہونا تھا؟ ہمارے ساتھ بھی ہونا تھا, کیونکہ اسی پچ پہ یہ چوتھی اننگز تھی. کل بھی 2 اننگزیں ہوئی ہیں, تیسری اننگز ہم نے کھیل لی, چوتھی انہوں نے کھیل لی, چوتھی ہم کھیل رہے ہیں. تو ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا تھا, تو ہم نے ری اسٹریٹجی کرنی تھی اپنی, جو ہم نہیں کر سکے. اس کے بعد ایک بات تو اب آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹاس ڈز ناٹ ڈیسائیڈ دی گیم. آپ کی اچھی کرکٹ آپ کو جتاتی ہے. پاکستان نے ٹاس جیتا, بالنگ اچھی کی, بیٹنگ اچھی نہیں کی. کیسے 48 پہ 48 رنز رہ گئے, 8 وکٹ ان ہینڈز ہیں. فخر ایسے ہی کھیلتا ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے شاٹ کھیلا, لیکن کیا اس سے بہتر شاٹ کھیلنے کی کوئی اور آپشن تھی؟ تو فخر اور رضوان کی وکٹ نے وہ ہوپ دے دی انڈیا کو. دے ور ٹوٹلی ڈاؤن ایٹ دیٹ ٹائم, they were not winning the game, but those 2 wickets, فخر کا شاٹ اور رضوان کا شاٹ, ان 2 وکٹس نے ان کو ہوپ دی, جہاں پہ ہم لوگ انڈر جو ہے وہ پریشر آئے. اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, پاکستان انڈیا کا جو کھیل ہے وہ اسکل سے نہیں جیتا جا رہا, وہ مینٹل اپروچ سے جیتا جا رہا ہے. پاکستان مینٹل بلاک ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ میچ نہیں جیت رہے. اس سے پیچھے میں نے خود کئی میچ ایسے کھیلے ہیں جس میں اوور آل اگر انالیسس کروں تو ہم بائی اسکلز نہیں ہار رہے ہوتے تھے, ہم مینٹلی کہیں نہ کہیں پہ رک جاتے تھے. آج کے میچ کے اندر وہ جو مائنڈ سیٹ کی بات آپ کر رہے ہیں نسیم شاہ کی, یہی مائنڈ سیٹ, یہی امپرووائزیشن ہمارے بیٹسمینوں نے کیوں نہیں دکھائی؟ You almost wanted to give him more balls. He was doing what the batters were not able to do. Yeah, they were not trying even. They were trying to go whatever they were being offering. There are certain times when you basically play with the bowler. You give him a hard message like I'm coming after you, and then they give you some of the bad balls. Yeah. But we never tried that. Like we seen a guy coming at number 8, number 9, Naseem Shah. He was doing everything on those 4 balls he played. But why our batsmen were not trying for that? So I'm really confused at the moment to understand what was going on with in the mind of the players that time when the things were in our control. Why we give it away? I'm again telling once again, it's not the skills of a batsman or a bowler, it's a mental blockage, nothing else. There was a period there in those all-important middle overs, as we always talk about time and time again. Imad Wasim, Iftikhar, we know how damaging they can be. They just seem to get so bogged down and, would you say, overawed by the moment? The pressure got to them? Trust me, overall, we all agreed that Pakistan played better cricket. The first 30 overs of the game, we were playing well. But how come we give it away? In the last 10 overs, we were controlling the game all the way. Then why are we giving it away? Only because of the mental blockage. We are not winning, not because of the skills, but because of the mental blockage somewhere. And there was a moment too in the bowling innings as well where, you know, we were chatting, Shoaib, and you were saying, Naseem, they took him off and he was on a heater with that wicket. Yeah. Sort of feels like one of those games where they didn't actually utilise him as much as they could have when he was doing so well in the conditions with bat and with ball. We don't have to be Einstein to understand that. So it's very simple. I was proud of myself for that. So, the guy took a wicket and taken it off. Yeah, exactly. And then he took a wicket. And then again. Then they finally realized, let him bowl. How good is that? So talking about the smartness, I don't know. Aaron, I've been saying these things for the last 10 years. I've been doing the media work for more than you guys have because you were playing cricket. So I retired in 2011. I could foresee what is the future of Pakistan cricket. I've been saying that. You've been destroying yourself with the T20 format. But in the lead up to this World Cup, there was a lot of buzz about... اتنی بات ہوئی experience, bringing back experience. We have the experience of Imad Wasim. Iftikhar is not a newcomer. Experience. What is the use of experience? میں آپ کو ایک بات بتاؤں It's not going to win you matches. افتخار کو دیکھیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب افتخار آئے گا 7ویں 8ویں نمبر پہ تو وہ کیا کر سکتے ہیں وہاں پہ؟ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آیا افتخار, یہ حفیظ ان کے ساتھ کافی کھیلے ہوئے, وہ فرسٹ کلاس کھیلتے ہیں, 50 اوورز کھیلتے ہیں. اب اگر آپ افتخار ہیں, وہ ٹھیک ہے, ان کو 2 بالز ملی جو ان کی
اچھے ایریاز پہ تھی لیکن اس کو فنش نہیں کر سکے. تو کیا افتخار جو ہے 2 اوور کے بیٹر ہیں, 3 اوور کے بیٹر ہیں, 4 اوور کے بیٹر ہیں. اور بھائی آپ نے کرنا یہ کیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے آن دی گیون ڈے بازو کا نہیں ہو پاتا. ہم نے باقی ٹیموں میں بھی دیکھا ہے جب آسٹریلیا سے ہیڈ بیٹنگ کرنے آتے ہیں تو وہ تو اپنی بگ بیش کی بات کریں تو وہ اوپن کرتے ہیں, لیکن پھر سمہاؤ ان کو وہ ٹیسٹ تو دینا ہے نا آپ نے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اب اگر آپ شاداب خان کو ایک ایسے کروشل ٹائم پہ آپ بھجوا دو گے اور آپ کو پتہ ہے کہ نروس کریکٹر ہے, ٹھیک ہے وہ بالر ہے, بیٹنگ ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا کہ وہ کیا کریں گے. عماد وسیم کا وہاں آنا کیا بنتا, ٹھیک ہے وہ ایک اچھا ہیڈ ہے, ان کی فارم بھی اچھی ہے, لیکن وہ نہیں کھیل رہے ہیں کرکٹ ابھی ریسنٹ پاس میں. تو آپ کیسے ان پہ, ٹھیک ہے میں وہ کافی دفعہ فرنچائز کرکٹ میں کافی دفعہ ہم نے دیکھا بھی پچھلے پی ایس ایل میں انہوں نے بہت ساری ایسی اننگ کھیلی لیکن وہ ریگولر کھیلتے ہوئے آ رہے تھے. ہم نے خود بھی جب وہ آئے تو میں نے خود بات کی یہ اچھا ہیڈ ہے, لیکن بھائی آپ کیسے امپورٹنٹ دے سکتے ہو کہ ایک ایسے پلیئر کو جو کہ کافی عرصے سے نہیں کھیل رہے ہیں دوبارہ آ رہے ہیں. یہ اسی طرح کہ آپ سپر اوور کرنے جا رہے ہیں اور آپ صرف یہ ذہن میں ہے کہ انہوں نے جو 3 اوور اچھے کیے ہیں تو میں ان کو سپر اوور میں بھی کرا دوں. تو آپ پہلے سے تیاری کر کے بیٹھنا ہے. میں صرف یہ بات ہم یہاں نہیں کریں کہ یہ صرف بابر اعظم کا قصور ہے یا محمد رضوان کا قصور ہے یا اوورآل ہم سب کا قصور ہے بھائی, کہ آپ نے کوئی تو اسٹریٹجی بنانی ہے, آپ نے خود تو تیار رہنا ہے. اس پچ کے اوپر جو شاداب اس کا 1 اوور بھی نہیں ہے اس پچ کے اوپر, کون ذمہ دار ہے؟ اور پھر وہ کھیلتا ہے ایز اے اسپنر ہے, اس کی جگہ پہ اچھے اسپنر جنہوں نے جو پرفارم کر رہے ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں, کون ذمہ دار ہے؟ عامر جمال کا کیا قصور تھا کہ وہ ایک بیٹنگ آل راؤنڈ, ایک ایسا فاسٹ بالر جو بیٹنگ کر سکتا ہے, کیسے اس کو باہر نکال دیا گیا؟ کوئی ہے جواب اس کا؟ نو آنسر. وہ جو سلیکٹر کہتے تھے کہ ہم یہ لالچ میں لے کے آئے, یہ ڈیل کر کے لے کے آئے 3 ایسے بندوں کو جنہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو برباد کر دیا. میں پاکستان کے ڈومیسٹک میں تھا, کوئی بندہ پاکستان کے ڈومیسٹک نہیں کھیلنا چاہتا, اس لیے وہ کہہ رہا ہے حفیظ بھائی اگر ہم میں سے کوئی سلیکٹ ہو جائے وی ول ٹیک اٹ. یہ کیسے ہو گیا کہ جو بندے پاکستان کے ڈومیسٹک بھی نہیں کھیلتے وہ آگے تو سلیکٹ کر لیے گئے؟ اور جب 6 ماہ پہلے ان سے پوچھا گیا کہ آئیں پاکستان کے لیے کھیلیں, انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں کھیلنا, ہم نے لیگز کھیلنی. تو کیونکہ ان دنوں میں کوئی لیگ نہیں ہو رہی انہوں نے ورلڈ کپ کھیل لیا. ورلڈ کپ دے آر پلئنگ لائک اے لیگ. یہاں تو اب مجھے پھر اگلے 4 سال پاکستان ٹیم سے باہر نہ ہوں, وہ پھر تو مجھے سمجھ میں آتی ہے. آپ مجھے بتائیں آپ نے میسج کیا دیا پاکستان کے ڈومیسٹک کے پلیئرز کو جو ہزاروں لوگ محنت کر رہے ہیں؟ کہ کامران غلام بیسٹ بیٹسمین بن رہا ہے, وہ فائنل چھوڑ کے چلا گیا, کہتا ہے جی مجھے بتائیں میرے 100 کرنے کا مجھے فائدہ کیا ہے, میں فائنل بھی کھیلوں گا 100 کروں گا مجھے کیا مل جائے گا؟ وہ چھوڑ کے تو اپنی کرکٹ کھیلنے چلا گیا. کون ذمہ دار ہے؟ کوئی ہے؟ کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ ہم لالچی تھے, ہمیں لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہم چپ تھے, ہمیں لگتا تھا اچھا یار چلو ان کو اپنی مرضی کر لینے دو. لیکن جب بھی آپ سسٹم کو کمپرومائز کرو گے, جب بھی آپ ایک رانگ وے میں کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرو گے, اس کا پروسیس ٹھیک نہیں ہوگا, آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے.